اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ 10ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کے حصوں کا بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ مال غنیمت ہوتا کیا ہے۔ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو جنگوں میں حاصل ہوتا ہے، یعنی جس سے جنگ کی جاتی ہے وہ مال غنیمت چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، جیسے زرہ ہیں، تلواریں ہیں، گھوڑے ہیں، ساز و سامان ہے، یہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو جو جنگ جیتتا ہے وہ سامان اس کا ہو جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کو جو جنگ میں سامان حاصل ہوتا ہے اس سامان کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ مال غنیمت کوئی شخص ایسے ہی حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ مال غنیمت کے لیے کچھ اصول ہیں، ضوابط ہیں۔ مال غنیمت کے بارے میں 9ویں پارے کی سورہ انفال میں ایک آیت بیان ہوئی تھی، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا تھا کہ مال غنیمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اب وہ چاہیں جہاں خرچ کریں وہ ان کی مرضی ہے۔ لیکن 10ویں پارے کی پہلی آیت میں اس اصول کو ختم کر دیا، فرمایا کہ مال غنیمت کے 5 حصے ہوں گے، 4 حصے مجاہدین کے درمیان برابر برابر تقسیم کر دیے جائیں گے، اور باقی ایک حصہ جو ہوگا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، آپ کے خاندان و قرابت داروں کا ہوگا، یتیموں کو ہوگا اور مسکینوں کا ہوگا۔ تو یہ 5 حصے مال غنیمت کے کیے جائیں گے، یہی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے، اذ انتم بالغدوۃ الدنیا وهم بالغدوۃ القصوى والركب اسفل منکم۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کا نقشہ کھینچا ہے۔ جنگ بدر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ سے جنگ کرنے کے لیے نکلے تو 3 گروہ تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو ابو سفیان کا تھا، جو ملک شام سے مکے کی طرف لوٹ کر آ رہا تھا اور جس کے پاس جنگی ہتھیار تھے، جو ملک شام سے مسلمانوں کے خلاف ہتھیار خرید کر کے لائے تھے اور گھوڑے وغیرہ یہ تمام چیزیں جنگی سامان خرید کر کے لائے تھے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو ابو جہل کا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے نکلے تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گروہ تھا وہ ابو سفیان کو روکنے کے لیے گیا تھا، کیونکہ اس جماعت میں ابو سفیان کی جماعت میں مسلمانوں کے خلاف ہتھیار تھے اور بہت ساری چیزیں تھیں، تو اس کو روکنے کے لیے نکلا تھا۔ تو اس کے دفاع میں ابو جہل اپنا لشکر مکے سے لے کر نکلا تھا۔ تو 3 گروہ ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گروہ، ابو جہل کا گروہ، ابو سفیان کا گروہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گروہ جو تھا وہ بدر کے مقام پر مدینے کے سائیڈ میں تھا، اس لیے اس کو کہا بہم بالغدوۃ الدنیا کہ تم قریب میں تھے، اور ابو جہل کا گروہ جو تھا وہ بدر کے مقام پر مکے کے سائیڈ میں تھا جو مدینے سے دور تھا، اس لیے اس کو وہم بالغدوۃ القصویٰ کہا۔ والرکب اسفل منکم، اور نیچے کی جانب جو تھا وہ سواروں کا گروہ تھا، یعنی ابو سفیان کا گروہ تھا جو سمندری ساحل پر تھا، کیونکہ ابو سفیان کو جب پتہ چلا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہماری طرف آ رہا ہے تو وہ راستہ کاٹ کر کے سمندری علاقے سے مکے کی جانب پہنچا تھا۔ یہی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ جب تم جنگ میں کسی سے بھڑو، اے ایمان والو جب تم کسی سے بھڑو تو ثابت قدم رہو، پیٹ پھیر کر مت بھاگو، یعنی حالات کیسے بھی ہوں ہر حال میں آپ کو امیر کے ساتھ رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، پیٹ پھیر کر نہیں بھاگنا ہے۔ پیٹ پھیر کر بھاگنا جنگ میں یہ گناہ کی بات ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تم جو ہے اپنی طاقت بھر سامان کو تیار رکھو، یعنی جنگوں کے لیے اور دشمن کے لیے جو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، آپ کو اسلام سے پھرا سکتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ یہ ہدایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ہے کہ ہر وقت اپنے دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ سامان رکھنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یثخن فی الارض۔ اس آیت کے پس منظر میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ جنگ بدر میں جب قید ہو کر کے آئے، 70 کافروں کے قیدی تھے، تو صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا تھا۔ بعض صحابہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو جزیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے،
یہی رائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، لیکن حضرت عمر اور دیگر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے ہمیں قتل کیا ہے، ہمارے بچوں کو بوڑھوں کو مارا ہے اور ہمارے بہت سے صحابہ کرام کو شہید کیا ہے، تو اسلام میں قتل کی سزا قتل ہے، قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شفیقانہ عمل کو ظاہر کرتے ہوئے ان کو جزیہ لے کر چھوڑ دیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تھوڑا سا ناپسند کیا تھا، جس کو فرمایا کہ نبی کے لیے مناسب نہیں کہ ان لوگوں کو چھوڑ دے، حتیٰ یثخن فی الارض، پھر وہ زمین میں پھر دوبارہ فساد مچائیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا، کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، پھر انہوں نے ہجرت کی، ہجرت کرنے کے بعد جہاد کیا، اور پھر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت تو نہیں کی لیکن مدینے کے ہونے کے باوجود ان کو مہاجروں کو ٹھکانہ دیا، ان دونوں لوگوں کی اس آیت میں تعریف کی گئی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کا ذکر کیا ہے، اس میں صحابہ کرام کا ذکر ہے جنہوں نے غزوہ تبوک میں، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا، ان صحابہ اکرام کا ذکر کیا ہے جو غزوہ تبوک میں جنگ پر نہیں گئے تھے۔ یہ وہ 10 صحابہ تھے جنہوں نے غزوہ تبوک میں جانے سے معذرت کر لی تھی، بعد کو وہ نہیں گئے تھے۔ 7 صحابہ اکرام وہ تھے جن کو واقعی عذر تھا، 3 صحابہ اکرام وہ تھے جو عذر بغیر کسی عذر کے نہیں گئے تھے، سستی کی وجہ سے نہیں گئے تھے۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے سخت وارننگ دی ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم، یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پیٹھوں کو، ان کے چہروں کو داغے گا، جھلسائے گا سونے اور چاندی کو پگھلا کر کے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے مال سے زکوٰۃ ضرور نکالیں، کیونکہ اس میں غریبوں کا حق ہے، اگر ہم نے ان کا حق مارا تو قیامت کے دن ہمیں اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ تبوک کا واقعہ بیان کیا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ اللہ کے راستے میں چلو، تو بہت سے وہ تھے جن پر زمین بوجھل ہو گئی تھی۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے جو غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے، یعنی منافقین تھے۔ منافقین سے جب کہا گیا تھا کہ غزوہ تبوک میں چلو، تو ان لوگوں نے بہانے بنائے تھے اور بہانے بنا کر کے وہ وہاں نہیں گئے تھے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب غار میں چھپ گئے تھے ہجرت کے دوران، تو اس میں ابو بکر صدیق کو بہت خوف لاحق ہو گیا تھا جب دشمن بالکل غار کے منہ پر پہنچ گیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو صرف اور صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک اکلوتے صحابی ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود صحابی کہا ہے، لصاحبہ اذ یقول لصاحبہ، صاحبی کا لفظ صرف اور صرف ابو بکر صدیق کے لیے آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی لوگ جو ہے صحابہ کرام میں شامل نہیں، صحابہ کرام کی لسٹ میں تمام صحابہ شامل ہیں، لیکن اسپیشلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کا نام لیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ تو صدقات جو ہوگا فقیروں کے لیے ہوگا، یعنی زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصارف بیان کیے ہیں کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی چاہیے، صدقہ کن لوگوں کو دینا چاہیے۔ ایک تو فقیروں کو دینا چاہیے اور مسکین کو دینا چاہیے۔ فقیر اور مسکین میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس جو ہے تھوڑا بہت سامان ہو، یعنی جو نصاب کا مالک نہ ہو، نہ تو اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، نہ 7.5 تولہ سونا ہو، نہ اتنی زمین جائیداد ہو، نہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہو جو 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ سکے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، فقیر کے زمرے میں آئے گا۔ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس صرف اور صرف 1-2 ٹائم کا کھانا ہو اور بالکل کچھ ہی نہ ہو، بالکل خالی ہو، تو ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والعاملین علیہا کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ وصولنے والے ہیں، اسلامی حکومت میں جو لوگ ادھیکاری طور پر ادھیکاری ہوتے ہیں زکوٰۃ وصولنے والے، تو ان کی تنخواہوں کا انتظام زکوٰۃ کے پیسے سے کیا جا سکتا ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اسلام سے مانوس ہوں، تمہیں لگتا ہو کہ یہ لوگ اسلام میں شامل ہو جائیں گے، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دے کر کے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔
لیکن یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، کیونکہ اس وقت میں جو ہے کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یہ پوری امت کا اجماع ہے۔